احرام میں چادر حاجی پہنتا ہے، 2 چادر، ایک اوپر پہن لے ایک نیچے، ایک لنگی کی جگہ ایک کرتے کی جگہ، 2 نہ ہو ایک چلے گا۔ لنگی کی جگہ ایک باندھ لیا، ناف سے لے کر کے اور پیر کے نیچے تک، ٹخنے سے اوپر تک اس کا جو ہے سطر جو ڈھکا ہوا ہے تو چلے گا، کوئی مشکل نہیں، ایک میں بھی چلے گا۔ لیکن یہ احرام حاجی کا ہے، حجن کا نہیں۔ حجن کو کچھ نہیں کرنا ہے، کپڑے سلے ہوئے ہی پہنے گی وہ۔ ابھی گزشتہ سال میرے ہاں فون آیا، ایک محترمہ پہنچ گئی وہاں، اب وہاں سے فون آیا کہ حجن نے احرام تو باندھا لیکن چپل وہی پہن رکھا، جوتی جو گھر پہ پہنتی تھی وہی جوتی پہن رکھا انہوں نے، اور یہ جو حاجی صاحب لوگ چپل پہنتے پٹی والا انہوں نے وہ پہنا نہیں۔ اب کیا ہوگا؟ دیکھو یہ مردوں کے لیے ہے کہ ان کے پیر کا یہ جو بیچ کی ہڈی ہے، دونوں ٹخنے کی ہڈی اور انگوٹھے کے بیچ میں جو اوپر اٹھی ہوئی ہڈی ہے، جہاں جوتے کا تسمہ باندھا جاتا ہے، خوب غور سے سنیے گا، جہاں جوتے کا تسمہ باندھا جاتا ہے، جب کوئی جوتا پہنتا ہے پھیتا جہاں باندھتا ہے، جہاں پھیتا باندھتا ہے وہاں ایک اٹھی ہوئی ہڈی ہے بیچ پیر میں، وہاں بال اگاتے ہیں عموماً، اس کو معقد شراک کہتے ہیں۔ وہ معقد شراک کا حصہ حاجی کا کھلا رہنا واجب ہے، حاجی کا وہ حصہ کھلا رہنا واجب ہے، اسی لیے کہا جاتا ہے کہ پٹی والی چپل پہنو، سلیپر، تاکہ وہ حصہ کھلا رہے۔ اگر کسی کو موزے پہننے ہیں تو وہ موزے کو اس کے نیچے سے کاٹ دے، موزہ اگر پہننا ہے تو موزے کو کیا کرے؟ موزے کو اس ہڈی کے نیچے سے کاٹ دے تاکہ وہ ہڈی والا حصہ کھلا رہے۔ 20 سال ایک صاحب اپنا چپل کا فوٹو لے کر کے گئے، ابھی اس طرح کی چپل آتی ہیں سینڈل جیسی، پیچھے سے ان کے پٹے رہتے ہیں اور آگے سے بھی پٹا نما ہے تھوڑا چوڑا، لیکن وہ ہڈی کھلی ہوئی۔ اگر وہ ہڈی کھلی ہوئی کوئی مذائقہ نہیں، کچھ ضروری نہیں کہ آپ بالکل وہ سلیپر پہنے جس کی پتلی پٹی ہو، اگر تھوڑی چوڑی والی پٹی ہے لیکن وہ معقد شراک جہاں جوتے کا پھیتا باندھا جاتا ہے وہ جگہ اگر کھلی ہوئی ہے تو کوئی مشکل نہیں، کوئی مشکل نہیں۔ لیکن یہ چیز حجن کے لیے نہیں ہے، حجن کے لیے ضروری نہیں ہے کہ اس کا وہ ہڈی کا وہ حصہ کھلا رہے، اس کے لیے جائز ہے، کھلا ہو نہ کھلا ہو۔ موزے بھی وہ پہن سکتی ہے، حجن موزے بھی پہن سکتی ہے، جوتے بھی پہن سکتی ہے، گھر والی جوتی بھی پہن سکتی ہے، لیکن ایسی اونچی ہل پہن کر کے نہ جائے کہ مطافی میں گر پڑے، تماشا ہو جائے گا۔ ابھی آج کل ایسی اونچی ہل، پنسل ہل بولتے ہو، عورتیں پنسل ہل والی چپل پہنتی ہیں۔ ٹھیک ہے بھائی، اپنے گھر میں کوئی پہنے، میں منع نہیں کروں گا، اپنے گھر میں پہنو، چاہے گرو چاہے کھڑی رہو، لیکن وہاں حج میں اللہ کے واسطے ایسی مت پہن کر کے جاؤ، وہاں چلنا پڑے گا۔ لوگ سمجھتے نہیں بات کو، لوگ سمجھتے نہیں، وہ سوچتے ہم تو حج کرنے کے لیے جا رہے ہیں۔ بھئی حج کوئی ایسی چڑیا کا نام نہیں کہ آپ بیٹھے رہو گے اور کھانا ملتا رہے گا آپ کو، کھا لینا چلے آنا۔ حج میں دوڑنا پڑے گا، آپ کو طواف کرنا پڑے گا، سعی کرنی پڑے گی، پھر آپ کو جانا پڑے گا منا، منا سے عرفہ، عرفہ سے مزدلفہ، مزدلفہ سے پھر منا، منا سے پھر مکہ، طواف زیارت، طواف زیارت سے پھر آپ کو منا۔ یہ بڑی دوڑاڑی ہے، کچرا نکل جاتا ہے حاجی لوگوں۔ اس لیے ایسی چپل پہنو جس میں آرام ہو۔ خوب غور سے سن لو، اپنے گھر والوں کو، گھر والیاں جاتی ہیں حج کرنے کے لیے، ان کو تکلیف والی پنسل ہل والی مت دو۔ ہاں چلے گا ان کا، اگر وہ پٹا، وہ اگر اوپر معقد شراک جہاں پٹا باندھا، جب پھیتا باندھا جاتا ہے جوتے والا، وہ حصہ عورت کا کھلنا ضروری نہیں۔ عورت کا احرام اس کے، تو